اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں اسی عالم سو کے چیلے کو لایا گیا ہے کہ جس نے اماں فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں اماں فاطمہ پاک کا گستاخ کی بدنام زمانہ شہرت سے جانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ گستاخ کذاب شخص خود کو مفتی بھی کہلاتا ہے۔ اس شخص نے ایک ویڈیو بنائی کہ جس میں اپنے بگ باس یعنی اماں فاطمہ پاک کے گستاخ اشرف جلالی کی جو ضلالت دنیا میں ہوئی، یعنی اس کے باعث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس شہر مدینہ شریف میں داخل ہی نہیں ہونے دیا اور ایئرپورٹ سے ہی واپس کر کے راندۂ درگاہ فرما دیا۔ استغفر اللہ۔ اس شرمندگی، ضلالت اور احساس محرومی کو چھپانے کے لیے اس شخص نے یہ ویڈیو بنائی۔ اگر یہ موصوف صرف اپنی شرمندگی، ضلالت اور احساس محرومی پر ہی ویڈیو بناتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس نے اس ویڈیو میں اللہ عز و جل کے ولی کامل سرکار گوھر شاہی پاک پر بھی بہت غلط بہتان لگا کر اور جھوٹ بول کر رب کی لعنتیں حاصل کی ہیں۔ آئیے اس کی ویڈیو کا علمی جائزہ لے کر اس پر پڑی رب کی لعنتیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپنی ویڈیو میں اس کذاب عالم سو نے جس شخص کا نام یونس گوھر شاہی بتایا ہے، اس کا نام یونس گوھر شاہی نہیں بلکہ یونس الگوہر ہے۔ یعنی اس کذاب نے اپنی ویڈیو کا آغاز ہی جھوٹ اور دجل یعنی دھوکے سے شروع کیا ہے۔ محترم ناظرین، اب اس عالم سو کا یہ اعترافی بیان بھی سن لیجئے کہ جس میں اس نے قبول کیا ہے کہ گوھر شاہی پاک کے ایک مرید نے ان کو بتایا اور لکھ کر بھی دیا کہ یونس ملعون اور کافر ہے اور اس سے سرکار گوھر شاہی پاک اور ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنیے اعتراف حق بزبان عالم ناحق۔ اس ریاض گوھر شاہی کا جو مرنے والا شخص تھا، جب ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے اس یونس گوھر شاہی کے کفری عقائد و نظریات جب ہم نے سامنے رکھے، وہ کہنے لگا جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کافر ہے، در اسلام سے خارج ہے، اور ہمارے حضرت صاحب نے یعنی ریاض گوھر شاہی نے اس کو فارغ کر دیا تھا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے یہ لکھ کر کے دو کہ ریاض گوھر شاہی نے اس کو فارغ کر دیا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شخص نے ہمیں لکھ کر کے دیا۔ ہاں آئے نا داد لے۔ محترم ناظرین، اس اعترافی بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ یونس ملعون سے گوھر شاہی پاک یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے اعترافی بیان کے باوجود بھی یہ جلالی دجالی اپنا دجل دکھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ بتا کر کہ یہ ملعون شخص یونس گوھر شاہی ہے اور یہ خلیفہ ہے ریاض احمد گوھر شاہی کا۔ سنیے ذرا۔ یہ ملعون شخص یونس گوھر شاہی ہے اور یہ خلیفہ ہے ریاض احمد گوھر شاہی کا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کذاب عالم سو کا دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ اس نے یونس ملعون کو گوھر شاہی پاک کا خلیفہ بتایا ہے، جبکہ نہ ہی تو وہ خلیفہ ہے اور نہ ہی گوھر شاہی پاک نے کسی قسم کی خلافت کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ گوھر شاہی کے ماننے والوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ جو شخص بھی یونس کافر کو گوھر شاہی پاک سے جوڑتا ہے وہ اصلی نسلی حرامی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ملعون دجالی عالم سو کا دعویٰ مہدیت پر ایک اور جھوٹ سنیے اور ساتھ ہی اس جھوٹ کا جواب بھی گوھر شاہی پاک کی زبانی سن کر اس کذاب پر پڑی رب کی لعنتیں بھی دیکھیے۔ کہ جس نے امام مہدی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دیکھو کڈی کہانی کراندے جے۔ رہا سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں، اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا، ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ ذلیل ہی ہوگا، اور ایسے ذلیل ہو کے چلے گئے۔ بے شک۔ اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاک کی پشت پہ مہر نبوت تھی، جس کی پشت پہ مہر مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ، ہم اس کو مانیں گے، خواہ وہ کوئی بھی۔ آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں،
वहां पर भी शोहरत आम हो चुकी है कि गौर शाही ने मेहंदी होने का दावा कर दिया है। आज आपसे मुलाकात का मौका मिल गया है, आप बताएंगे कि मेहंदी का क्या मामला है। मैंने तो वाजे कर दिया ना, जो मेहंदी होगा और कुछ दिखाएगा ना करतब, सुभान अल्लाह। ऐसे करतब दिखाए जैसे दूसरा दिखाई नहीं सकेगा। हर मजहब वाला मजबूर हो जाएगा ना उसको मानने के लिए। अगर यहाँ को पाकिस्तान में कहता है मेहदी हूँ, इंग्लैंड में, यूरोप में, फलस्तीन में, कोई उसको नहीं मानता, वो मेहदी नहीं है। और मेहदी वो है जिसको हर शहर वाला, हर मुल्क वाला मानेगा, हर मजहब वाले मानेगा, वो मेहदी होगा। रास वाला हमारे लोग कहते हैं, आप उनसे पूछो वो को कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तूने क्यों कहा हमको मेहदी, हमको फंसाना चाहता है। लेकिन ये मेहदी तो ना, मेहदी वो जिसको पूरी दुनिया मानेगी, वो कोई और ही होगा। और ये कि आपने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा। ये सिर्फ उनकी बोझ असद है। मोहतरम नाजरीन, एक और झूठ 40 पारों का भी सुन लीजिए और साथ ही सरकार पाक का जवाब भी सुनकर इस पर पड़ती रब की लानतें भी देखिए। जो कुरान के 40 पारों का कायल है। सुना है कि आप कुरान पाक के 30 नहीं बल्कि 40 पारे कहते हैं। शरीयत मोहम्मदी है वो तो 30 ही है। मोहतरम नाजरीन, अब इस आलिम सू के हर लफ्ज़ पर गौर फरमाइएगा कि किस तरह ये बदबख्त कज़्ज़ाब और मलून शख्स मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अपनी जानिब से गौर शाही पाक की असल तहरीर में इल्मी ख़यानत करके ख़ाइनों में अपना नाम लिखवा रहा है। सुनिए और कज़्ज़ाब ख़ाइन को पहचानिए। और जो मिर्ज़ा कादियानी के लिहाज से अपना ये नजरिया और फिक्र रख रहा था कि मिर्ज़ा कादियानी ने अगरचे नबुव्वत का दावा किया मगर बावजूद इसके वो फिर भी बड़ा ही आबिद भी था और ज़ाहिद भी था। मोहतरम नाजरीन, सुना आपने, कज़्ज़ाब आलिम सू ने गौहर शाही पाक की किताब मीनार नूर की तहरीर का हवाला दिखाते हुए कहा कि मिर्ज़ा कादियानी ने अगरचे नबुव्वत का दावा किया मगर बावजूद इसके वो फिर भी बड़ा ही आबिद भी था और ज़ाहिद भी था। अस्तग़फिरुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इस कज़्ज़ाब आलिम सू ने किताब मीनार नूर का सफ़ा दिखाया कि जिस पर तकरीबन 1.5 लाइन ऑरेंज कलर से हाईलाइट दिखाई गई हैं। अगर ये मलऊन आलिम सू सिर्फ वही 1.5 लाइन पूरी पढ़कर भी दुनिया को सुना देता तो भी इसका झूठ और दजल आश्कार हो जाता, लेकिन इसने किताब की तहरीर को अधूरा सुनाकर ये गुमराही फैलाने की कोशिश की कि गौहर शाही पाक मिर्ज़ा कादियानी को झूठी नबूवत के दावे के बाद भी आबिद व ज़ाहिद मानते या समझते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अगर उसी 1.5 लाइन को पढ़ा जाए तो वाज़ेह लिखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने भी नबूवत का दावा कर दिया था। बेशक वो आबिद ज़ाहिद था मगर किसी कामिल मुर्शिद से महरूम था कि वो उसे उन अलहामात की पहचान कराता। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब मौलाना की हाईलाइट की गई 1.5 लाइन के ज़रा ऊपर से और ज़रा नीचे की तहरीर से मुकम्मल वजाहत हासिल करते हैं। लिखा है कि चूँकि शरीयत मकाम शुनीद है और इसका ताल्लुक़ मकाम नासूद से है जहाँ इंसान और शयातीन व जिन्नात इकट्ठे रहते हैं, अगर किसी को इस मकाम में ख्वाब, इशारे या कश्फ होना शुरू हो जाएं तो काबिल यकीन नहीं इस मकाम के आबिद व ज़ाहिद और आलिम तकब्बुर में आ जाते हैं। कोई मुजद्दिद का दावा करता है और कोई गौस व कुतुब का। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने भी नबूवत का दावा कर दिया था। बेशक वो आबिद ज़ाहिद था मगर किसी कामिल मुर्शिद से महरूम था कि वो उसे उन अलहामात की पहचान कराता। वमन युदलिल फलन ताजिदा लहू वलियम मुर्शिदा। अल-कुरान सूरह कहफ। तर्जुमा, और वो जिसको गुमराह करे हरगिज़ न पाएगा वली मुर्शिद। हदीस मुबारका में भी इस तरह है, मल्ला शैखा लहू फ़शैखा हुश शैतान। तर्जुमा, जिसका मुर्शिद नहीं उसका मुर्शिद शैतान है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, लीजिए जलाली दज्जाली कज़्ज़ाब आलिम सू ने अपने दजल से एक बार फिर शान गौहर शाही को छुपाने की नाकाम कोशिश में आधी तहरीर पढ़कर लोगों को गुमराह करना चाहा, ये बोल कर के
اپنے لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھی سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے مرزائیت اور وہابیت کا اثر ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، مکمل تحریر یوں ہے کہ سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہابیت کا اثر ہو گیا۔ الحمدللہ یہ اثرات اب زائل ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس کذاب کا ایک اور جھوٹ اور اس پر پڑی رب کی ایک اور لعنت بھی دیکھیے۔ گور شاہی پاک پر جھوٹ اور بہتان بکتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم کی اور دیگر انبیاء کرام کی توہین کرنا، گستاخیاں کرنا اس کا یہ معمول تھا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، گور شاہی پاک اور ان کے چاہنے والے تمام لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرنا کفر عظیم ہے۔ گور شاہی پاک تو الحمدللہ اپنی ہر دعا میں تمام انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ اسلام نصواب اسلام در نصواب اور جو قرآن خوانی ہے اس نصواب حضور پاک مصطفیٰ 1,40,000 پیغمبر نے بخشا، حضرت آدم حضرت حوا نے بخشا، مائی حاضرہ مائی صاحب نے بخشا، 4 یار نے بخشا، انتم پاک نے بخشا۔ خاص کر اس نصواب پیران پیر شیخ حضرت غوث عبدالقادر جیلانی نے میری مبارکوں کی بخشیا، اور نصواب محمد عارف نامی نے میری کی بخشیا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آئیے اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کذاب عالم سو نے اپنی جھوٹی ویڈیو بنائی۔ وہ یہ کہ یونس ملعون لندن والا کچھ ماہ پہلے مدینہ شریف جا پہنچا اور اس کی مدینہ شریف میں موجودگی کی ویڈیو بھی جاری ہو گئی، لیکن اس سے کچھ ماہ اور قبل کذاب شاہد کا بڑا باس اشرف جلالی کہ جس نے اماں فاطمہ پاک کی شان میں گستاخی کی تھی، وہ بھی عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ شریف گیا، لیکن اسے مدینہ ایئرپورٹ سے ہی بے دخل کر دیا گیا تھا، یعنی راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا۔ اف اللہ، ایسا موقع کبھی نہ آئے، ایسا موقع کبھی نہ آئے۔ اب اس گستاخ کا یہ چھوٹا چیلا اپنے باز کی عظیم گستاخی پر حسرت، شرمندگی اور ضلالت کا بوجھ اپنے کمزور کندھوں پر اٹھائے، اس لیے شور مچا رہا ہے کہ ان کا دجالی باز تو راندہ درگاہ کر دیا گیا، لیکن یونس ملعون مدینہ شریف جا پہنچا۔ اپنے باز کی اس تا قیامت تک رہنے والی ضلالت پر سوال کرتے ہوئے یہ چیلا ایک اہل حدیث مولانا سے روتی صورت سے پوچھتا ہے کہ ایسے کفریہ نظریات کا حامل ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے مقدس صحن میں آیا، کیوں آیا، کس کے کہنے پہ آیا، اس کو ویزا کس نے دیا؟ سوچنے والی بات ہے ناظرین کرام۔ میں اس توصیف الرحمان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہی یونس گوہر شاہی جس کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ ملعون ہے، باوجود اس کے پھر بھی وہ مسجد نبوی شریف میں آیا، کیوں آیا، کس کے کہنے پہ آیا، اس کو ویزا کس نے دیا؟ اور دوسری طرف ایک عالم ربانی اگر عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جائیں تو تم ایئرپورٹ سے ہی ان کو واپس کر دیتے ہو، یہ تمہاری ٹیڑھی تقسیم اور دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ محترم ناظرین، ہم بھی اشرف جلالی گستاخ کے اس چیلے سے زیادہ سخت لہجے میں سوال کرتے ہیں کہ یونس ملعون کیوں آیا، کس کے کہنے پہ آیا، اس کو ویزا کس نے دیا؟ لیکن اس کے ساتھ ذہن میں بار بار یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ یونس تو گستاخ اور ملعون ہے، وہ کیسے مدینہ شریف پہنچ گیا جبکہ عالمانہ لباس پہننے والا شخص مدینہ شریف سے راندہ درگاہ کر کے واپس لوٹا دیا گیا؟ تو کیا اشرف جلالی یونس ملعون سے بھی بڑا گستاخ اکبر یا ملعون اکبر ہے کہ جو اسے اتنی بڑی ذلت عطا کی گئی؟
شاہی دربار ایک بار پھر یونس ملعون کے جانے پر سخت احتجاج کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس دجالی چیلے نے اپنے بگ باس کی اماں فاطمہ پاک کی شان میں گستاخی کا داغ چھپانے کے لیے ایک نیا کلمہ بھی ایجاد کر دیا ہے، یعنی ریال کا کلمہ۔ اہل حدیث مولانا پر تہمت لگا کر ایک نیا کلمہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ یہی توصیف الرحمان جس نے ریال کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا، یہی توصیف الرحمان جس نے ریال کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی دیکھیے اور سنیے کہ یہ بدبخت لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بے خوف ہو کر دن رات امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ وہ ذکری فتنہ اور ساتھ ہی قادیانی فتنہ اور ساتھ ہی پھر تیسرے نمبر پہ ان کے بیچ یہ فتنے گوہر شاہی ہے۔ ان فتنوں کے جو نظریات ہیں وہ سیم ہے۔ یہ بھی کوڑ ہے تھوڑا۔ محترم ناظرین، شاہی دربار اس دجال، ملعون، کذاب و گستاخ چیلے سے کہتا ہے کہ تم اگر ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو پھر لازمی ثابت کرو کہ کیسے توحید، ذکر قلب اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی دعوت و تبلیغ پر معمور ولی کامل گوہر شاہی اور ان کے تمام چاہنے والوں اور قادیانی اور ذکری کفار کے نظریات سیم ہیں۔ ہم ثبوت کے منتظر ہیں۔ محترم ناظرین، اس کذاب عالم سو نے ایک بڑا جھوٹ یہ ڈرامہ بتا کر بھی بولا کہ رائے ونڈ میں انہوں نے گوہر شاہی پاک کے کسی مرید سے مناظرہ کیا اور یوں اس نے توبہ کر لی، جبکہ اس ڈرامے کی اصل یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا مناظرہ نہیں تھا، نہ ہی مناظرے کی شرائط طے کی گئی تھی، نہ اعلان کیا گیا۔ دھوکے دجل سے ایک ایسے شخص کو بلایا گیا کہ جو گوہر شاہی پاک سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کی کتابوں کا کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا۔ چینل شاہی دربار اپنے کئی جوابی ویڈیوز اپلوڈ کر کے اسی جھوٹے مناظرے کے ڈرامے کا بھانڈا بیچ چوراہے پر پھوڑ چکا ہے۔ الحمدللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عالم سو شاہد کذاب سے اسی جھوٹے مناظرے کا ایک دلچسپ منظر بھی اسی کی زبانی کہلوا دیا۔ سنیے اور دیکھیے ان دجالی کذابوں کی بے بسی۔ تو اس ریاض گور شاہی کا جو مرنے والا شخص تھا، جب ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے اس یونس گور شاہی کے کفری عقائد و نظریات جب ہم نے سامنے رکھے، وہ کہنے لگا جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کافر ہے، در اسلام سے خارج ہے، اور ہمارے حضرت صاحب نے یعنی ریاض گور شاہی نے اس کو فارغ کر دیا تھا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے یہ لکھ کر کے دو کہ یہ یونس گور شاہی ریاض گور شاہی کا خلیفہ تھا اور ریاض گور شاہی نے اس کو فارغ کر دیا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شخص نے ہمیں لکھ کر کے دیا۔ جب لکھ کے دیا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے ایک فاضل تھے، مجھے کان میں کہنے لگے کہ حضرت صاحب آپ نے تو سارے دلائل پیش کیے تھے اس یونس گور شاہی کے متعلق، جبکہ انہوں نے تو اس سے اعلان برات کر دیا ہے، تو اب کیا ریاض گور شاہی کے کفریہ عقائد و نظریات کے لحاظ سے آپ کے پاس مواد ہے؟ تو میں نے کہا ہمیں جس مرد قلندر نے بھیجا ہے تو ہمیں انہوں نے بولا تھا کہ آپ جائیں۔ یہ تو کھوپی دا پتر لگتا ہے مینو۔ محترم ناظرین، شاہد جلالی دجالی کے اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ ان بدبختوں گستاخوں کا منصوبہ صرف اور صرف یونس ملعون کے کفری اقوال کی آڑ میں مسلمانوں کو کفر کے فتوے بانٹنا تھا، جسے اللہ پاک نے مرید گور شاہی سے یونس کے خلاف لکھوا کر ناکام اور نامراد کر کے رکھ دیا، اور جس گستاخ راندہ درگاہ شخص کو یہ مرد قلندر کہہ رہا ہے وہ مرد قلندر نہیں بلکہ مرد بلنڈر ہے کہ جو اماں فاطمہ پاک کا گستاخ بھی ہے، جنہوں کے اندر پنجابی گھون کھا لیا، غلاظت کھا لی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کم کرنے کے لیے جھوٹے مناظرے کی دکانیں سجا کر نہ جانے کون سے کفر کی شہرت کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ یہ ان کو کریڈٹ لینے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، تو یہ بیماریوں کا علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اتنا ٹی ویوں پر بیٹھ کر چیخ چلانے سے 30 دن کے بعد آئے گا، آپ لوگوں کے سامنے اتنے چیخیں چلائیں نہیں۔ محترم ناظرین، کذاب عالم سو شاہد دجالی نے یہ جھوٹ بول کر بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ گوہر شاہی پاک معاذ اللہ پورے عالم اسلام کے علماء ربانیین کی تکفیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بے شمار لعنتیں ہوں اس بدبخت عالم سو پر۔ گوہر شاہی پاک تو پوری دنیا کے علماء حق کی عزت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علماء حق ہمارے سر کا تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، عالم سو اشرف جلالی دجالی کے
مدینہ شریف سے راندہ درگاہ کیے جانے پر اس کے چیلے بھی اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ اس کے بوکھلاہٹ والے جملے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اور بار بار چیلنج کرتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے 40 بارے ثابت نہ کر سکے کہ اگر کوئی قرآن کے 40 بارے ثابت نہ کر سکے کہ اگر کوئی قرآن کے 40 بارے ثابت نہ کر سکے تو میری گردن اتار دینا۔ سنا آپ نے، گوھر شاہی پاک نے تو کبھی کسی تحریر یا تقریر میں ایسا مطالبہ کسی سے بھی نہیں فرمایا ہے کہ کوئی دوسرا شخص خواہ مخواہ 40 پارے ثابت کرے، اور اگر وہ دوسرا شخص ثابت نہ کر سکے تو گردن میری اتار دینا۔ ہے نا حیرت اور ان علماء سو کی سرٹیفائیڈ جہالت، اور اس پر یہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نام نہاد مفتی اور گستاخ ٹولے کے کارندے کیوں انبیاء کرام کی زیارت کو کفر سمجھتے ہیں، تبھی تو مخالفت کرتے ہیں۔ گوھر شاہی پاک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہونے پر کذاب عالم سو حیران ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس سعادت کی مخالفت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت فرمائی تھی۔ ہم اس کذاب ملعون سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ کسی ولی یا نبی کی زیارت ہونا کفر ہے؟ اگر ہے تو ثابت کرے۔ اگر کسی کو کوئی ان کے باپ یزید کی زیارت ہو جائے تو یہ کذاب دجالی ملعون کبھی مخالفت نہیں کریں گے۔ ان کی نسل کے ہی ایک مولوی نے ایک قاضی وقت کی یزید سے ملاقات اور گفتگو بیان کی ہے، سنیے ذرا۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے انہی سے نقل کیا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر، کہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے جو قاضی تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا اور لکھ کر کے بھیجا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ محترم ناظرین، ان دجالی ملعونوں نے تب بھی مخالفت نہیں کی کہ جب ایک اور مولانا نے بھری محفل میں یہ خبر سنائی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے فون پر لمبی چوڑی باتیں کی ہیں۔ ثابت ہوا کہ ان کو تو صرف اولیاء اللہ اور اہل ایمان سے بغض و عناد ہے، اور اسی کی پاداش یا سزا میں ان کو مدینہ شریف سے راندہ درگاہ بھی کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، بغض گوھر شاہی پاک میں جھوٹ در جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ اور مومنین کی لعنت در لعنتیں پانا ان دجالی گستاخوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔